ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ نبی معظم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشن گوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام حسین کو ختم کر کے تیل پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی بڑھتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودیہ عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے اور اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ بڑی پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے۔ جو میرے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسی ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% شام برباد ہو چکا ہے۔ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہذا شام کی تباہی کے بعد اب نزا کی حالت ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہری دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کی موجودہ حالات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ ہو چکی ہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس و امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ حضور مہدی کے ظہور سے قبل یہود و نصارہ ملک و شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔
آخری زمانہ میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت مسلمہ آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودیہ عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہ رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قریب تک یہودی نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ بہترین معلومات اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔